ایک تو اس بارے میں بھی وضاحت کیجیے گا مولانا صاحب، اور بہترین حکمران پانے کا بھی کوئی وظیفہ ہے تو بتا دیں کیونکہ یہ قوم بڑی پریشان ہے کہ ہم کہاں جائیں، کس طرف دیکھیں، اور کون سا حکمران ہمارے اس ملک کے لیے واقعتاً صحیح ہے، درست ہے. تو اگر اس کی بھی کوئی دعا ہے، اگر اسلام میں کچھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ سے عرض کیا، یا اللہ جب آپ ناراض ہوتے ہیں تو اس کی نشانی کیا ہے؟ اچھا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا، جب میں ناراض ہوتا ہوں تو بارشیں بے وقت کر دیتا ہوں. اللہ. جب ضرورت ہوگی بارش نہیں ہوگی، جب ضرورت نہیں ہوگی تو موسلا دار بارش. اور ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے. پکی پکائی فصلوں کے اوپر بارشیں ہو رہی ہیں اور فصلیں تیار تباہ ہو رہی ہیں اس وقت پاکستان میں. یا اللہ دوسری نشانی کیا ہے؟ کہ میں مال بخیل کو دوں گا، سخی کو نہیں دوں گا. مال بخیل کو دوں گا. یا اللہ تیسری نشانی کیا ہے؟ کہ وہ اس سے بھی خطرناک ہے. کہ وہ کیا؟ کہ میں حکومت نکمے لوگوں کو دوں گا، نااہل حکمران ہوں گے، اور جیسے ہی تمہارے عمل ہوں گے، تمہارے عمل تمہارے حکمرانوں کی صورت میں تمہارے سامنے ہوں گے. اللہ. جیسے رویہ ہوگا وہ رویے ان کے سامنے آپ کے سامنے آئیں گے. نظام نیچے سے اوپر جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں احکامات اوپر سے نیچے آتے ہیں، ایسا نہیں ہے. نیچے سے نظام اوپر جاتا ہے، نیچے سے جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی شب آپ نے دیکھا سدرۃ المنتہا پر کچھ چیزیں اوپر جا رہی تھیں، کچھ نیچے آ رہی ہیں. آپ نے جبریل سے عرض کیا، جبریل یہ کیا ہے؟ تو جبریل نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے امت کے لوگوں کے اعمال ہیں، جیسے یہ اوپر جا رہے ہیں ویسے فیصلے نیچے آ رہے ہیں. اللہ اکبر. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. جو انسان کرتا ہے اگلے دن نہیں، اسی وقت اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شب رات کو اعمال پیش ہوتے ہیں اور معراج کی شب، اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ شب قدر میں، اور پھر اسی طرح شب برات میں. نو، اللہ کے نبی نے فرمایا صبح کے اعمال رات ہونے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اور رات کے اعمال صبح ہونے سے پہلے پہنچتے ہیں. سبحان اللہ. تو حکمران ایک ہمارے ہاں ایک آسان سا لفظ ہے، جو بھی کیا اس میں حکمرانوں کا قصور ہے، جو بھی ہوا اس میں حکمرانوں کا قصور ہے. سڑک ٹوٹی حکمرانوں کا قصور ہے، بجلی کی وائر گر گئی حکمرانوں کا قصور ہے. جہاں حکمران قصوروار ہوں وہاں حکمرانوں کی ذمہ داری ہے. لیکن یہاں تو سب سیم ہے، چھوٹا چھوٹی جگہ چوری کرتا ہے، بڑا بڑی جگہ چوری کرتا ہے. اگر اس کو موچی کو بھی موقع ملے وہ وہاں کرتا ہے، جس کو موقع ملے اس کو وہاں ملے وہ وہاں کرتا ہے. تو یہاں مزاجن سب کا مائنڈ یکساں ہے. یہاں کوانٹٹی جو ہے نا وہ سب کی ایک جیسی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ ادھر ٹھیک ہیں یہ ادھر غلط ہیں، ان کو موقع نہیں ملا. کہتے ہیں جس نے کرپشن نہیں کی اس کو موقع نہیں ملا. ایک کالر ہے مولانا صاحب، راہیلہ ہے رحیم یار خان سے. السلام علیکم راہیلہ. وعلیکم السلام. میں نے بچوں سے مولانا صاحب سے بات کرنی تھی. جی جی پوچھئے، سن رہے ہیں آپ کو. بچوں کے حوالے سے پوچھنا تھا. بچے ایک تو پڑھتے نہیں ہیں، دوسرے نافرمان بہت ہیں، ان کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. اور دوسرا آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں. ڈاکٹر بلقیس صاحبہ سے سوال تھا، میرا گلا اکثر خراب رہتا ہے اور نزلہ زکام ہے، کھانسی بھی ہے، اس کے لیے کوئی ٹوٹکا بتا دیں. ٹھیک ہے، ہم ابھی آپ کو ڈاکٹر بلقیس والا بھی سوال کا جواب دیتے ہیں. اور نافرمان اولاد اور پڑھتی بھی نہیں ہے اور نافرمانی بھی کرتی ہے، ان کے لیے بھی کوئی دعا بتا دیں. سب سے پہلے اولاد کے نام. اچھا، اولاد کے نام کالر ہے لائن پر؟ نہیں، لائن کٹ گئی. سب سے پہلے اولاد کے نام لکھیں. ٹھیک ہے. درجہ بدرجہ، پہلے کون، بیٹا ہے بیٹی ہے، اس طرح سے نام لکھیں. اور ان کے نیچے ان کی کوئی غلطی ہے، کوئی کوتاہی ہے، کوئی کمی ہے، کوئی زیادتی ہے، اس کے آگے وہ لکھ دیں. اچھا، سفید پیپر پہ، سفید پیپر پہ بچوں کے نام بڑا چھوٹا. اور جو بھی حافظہ کمزور ہے، یادداشت نہیں ہے، کوئی بھی مسئلہ، اس کے آگے شادی نہیں ہو رہی، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، فلاں، ان کے نام کے آگے وہ لکھ دیے. اور وہ سفید پرچہ اپنے سامنے رکھے. ایک دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھیں. صحیح ہے. ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھیں. اور چار کل جو ہیں، چار کل تین دفعہ پڑھیں اس کے اوپر. اچھا، اس کے اوپر پڑھ لیں. اس کے بعد آپ ان کو دیکھتے رہیں.
اور سورہ یاسین کی تلاوت شروع کرتے ہیں. اچھا سورہ یاسین کی تلاوت میں جب پہلے مبین پر آپ پہنچیں گے تو پھر آپ یہ سارے نام پڑھ کے وہ دعائیں آپ پڑھیں. نمبر 1 پہلے مبین پہ. جب آپ سیکنڈ مبین پہ پہنچیں گے پھر دعائیں پڑھیں. جب آپ تھرڈ پہ یعنی جو آپ پہنچیں گے کہہ رہے ہیں کہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ وہ پڑھنا ہے. اس کے بعد نہیں سورہ یاسین کی بات کر رہا ہوں. سورہ یاسین کے بعد آپ سورہ یاسین پہ آپ پہنچ گئے، پہلے مبین پہ پہنچے، پھر کیا پھر کرنا ہے؟ دوسرے مبین پہ پہنچے، پھر آپ نے پرچہ دیکھا پڑھا، اچھا وہ پرچہ پھر پڑھنا. تیسرے پہ دیکھا پھر پڑھا، پھر چوتھے مبین پہ، پھر پانچویں مبین پہ، پھر چھٹے مبین پہ، پھر ساتویں مبین پہ. ساتویں مبین پر سورہ یاسین مکمل ہو جائے گی. بالکل. آپ نے سورہ یاسین بند کر کے اس کے بعد یہ سارے نام ایک دفعہ پھر آپ نے درجہ بدرجہ پڑھ کے پھر دعا کر لینی ہے. 7 ہفتوں میں یہ کام جو عمل کرے گا، پہلے ہفتے میں ہی اس کے اثرات واضح ہو جائیں گے. سبحان اللہ، سبحان اور اللہ. آخر میں درود شریف، درود ابراہیم ٹھیک ہے، مجرب بالکل عمل ہے. اور آپ لوگوں کی آسانی کے لیے 7 مبین کی جو یاسین ہے وہ مل جاتی ہے بآسانی، آپ کسی بھی اسٹور پر سورہ یاسین میں 7 مبین آتے ہیں بالکل. ٹوٹل. اور وہ ایک کتاب بھی مل جاتی ہے کہ لوگوں کی آسانی کے لیے. پنج سورہ اس کو کہتے ہیں. اس میں سورہ رحمان، اس میں منزل، اس میں سورہ یاسین، سب کچھ اس کا حل ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سورہ یاسین کے بارے میں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خدشہ ہو کہ کھانا کم پڑ رہا ہے کسی شادی میں، گھر میں، وہ سورہ یاسین کی تلاوت کرے پورا ہو جائے گا. اور میں نے آزمایا ہے. میں تو مولانا آزاد جمیل صاحب ایک چیز اپنی زندگی میں شروع کی کہ کھانا کھانے سے پہلے یا کھانا کوکنگ کرتے وقت چاروں کل پڑھ کے درود شریف پڑھ کے آپ پھونک دیں. کبھی بھی کھانے کا ذائقہ برا نہیں ہوتا، کبھی بھی یہ شکایت نہیں ہوتی کہ کھانا کم پڑ گیا. اچھا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شروع میں نے دعا نہیں پڑھی، بسم اللہ نہیں پڑھی، تو اب کیا کروں. اب جیسے کہ ڈاکٹر بلقیس اور میری سسٹر کے دل میں آ رہا تھا کہ اب یہ امپورٹنٹ سوال ہے، تو جو بھول جاتے ہیں ان کے لیے ہے کہ وہ درمیان میں کہے بسم اللہ اولہ و آخر. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انہوں نے فرسٹ اور اینڈ میں درمیان میں کر لیا اس چیز کو. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی کون ہے؟ کوئٹہ سے فرزانہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا پوچھنا چاہیں گی فرزانہ؟ میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ میری بچی کا ایک دفعہ مطلب رشتے کی بات چلی تھی، ایسے منگنی ہوئی لیکن وہ ٹوٹ گئی نا. تو اب جہاں کہیں ہم جاتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بندش ہے، ان کا کوئی مطلب ہو نہیں رہا، رشتہ نہیں ہو رہا، رشتے ہی نہیں آ رہے اور نہ ہی کچھ پتہ لگ رہا ہے نا. جن سے بھی بات کرو وہ یہی کہتے ہیں. اور کہیں سے جب دم کروایا تو وہ کہتے ہیں نہیں وظیفہ ٹوٹ مطلب ہو چکی، بندش ختم ہو چکی، لیکن پھر بھی کوئی آتا ہی نہیں. جب آتے ہیں تو دیکھ کے چلے جاتے ہیں. نام عائشہ ہے بچی کا. ٹھیک ہے آپ ٹی وی کے سامنے جائیے، آپ کو جواب دے رہے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. دن میں 70 دفعہ ورد کریں، انشاءاللہ 40 دنوں کے اندر اللہ پاک غیب کے خزانوں سے اچھا جوڑ ان کو. ایک بار اور بتا دیجیے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. ٹھیک ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، یہ کسی سورت کی کوئی آیت ہے اگر ان کے ریفرنس کے لیے بتا دیں تو وہی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مخرجا. تو تھوڑی سی تکلیف آپ بھی کریں، ہم آپ کو زیر و زبر کے ساتھ بتائیں گے نا، تو تھوڑی سی محنت ہونی چاہیے، تھوڑی کوشش ہونی چاہیے. یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ سامنے اب ڈاکٹر بلقیس کھانا بنا کے بھی یہ اتنا ڈالیں، یہ اتنا ڈالیں، صرف وہ منہ میں نوالا باقی رہ گیا، باقی سب ہو گیا. نہیں اور اگر کسی کوئی صحیح آپ نہیں سن سکے، ہمیں کمپلین نہیں آتی، تو آپ ہمارے یوٹیوب پر جا کر دیکھ سکتے ہیں یہ والا سیگمنٹ. مولانا صاحب کے اپنے بھی پیجز پر لگتا ہے. جی جی. اب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو مقدر کے ساتھ جوڑا ہے، دین کو مشقت کے ساتھ جوڑا ہے. جتنی مشقت ہوگی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ اتنی فسنیسرہ للیسرا، آسان ہو جاتے ہیں. پہلے مشکل ہوتا ہے اور پھر اگر پیچھے جانا چاہیں فسنیسرہ للعسرا، وہ تو بہت دور ہو جاتا ہے. انسان کی نیت کے اوپر ڈیپینڈ. آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ دعا اگر پڑھیں تو 40 دن کے اندر وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ یجعل لہ مخرجا، 40 دن کے اندر اچھے جوڑ کا رشتہ انہیں مل جائے. اچھا بہترین وقت جو ہے وہ صبح صادق کے بعد ہے، بہترین وقت جہاں دنیا کا سورج دنیا کو روشن کر رہا ہو، وہاں آپ کے وظائف کا سورج آپ کی زندگی کو روشن. کیا بات ہے. کون ہے جی ہمارے ساتھ؟ حفیظ ہیں جی لاہور سے. السلام علیکم. جی میرے بھائی. جی وعلیکم السلام. جی حفیظ کہیے کیا پوچھیں گے؟ جی کام کے بارے میں پوچھنا تھا. جی کام میں بہت مسئلہ آتا ہے کیونکہ کام ملتا نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. کاروبار کر رہے ہیں کچھ اپنا؟ ہاں جی. ہاں جی کاروبار کا مسئلہ. کاروبار کا مسئلہ ہے. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. کاروبار تو اس وقت ہر پاکستانی کی آلموسٹ کہانی. اچھا رابعہ جی، میں اس وقت جو امپورٹنٹ ہر دن میں ایک ایسا وظیفہ ضرور بتاتا ہوں جو ایک طرح ہب ہوتا ہے اور ان کی طرف سب متوجہ ہوتے ہیں.
ایک ایسا وظیفہ جن کا کام چلتا ہے پھر رکتا ہے, نہیں ہوتا, کوشش کرتے ہیں, ٹرائیاں کرتے ہیں, چاہے وہ ان کے پٹیشنز ہوں, چاہے ان کے کیس ہوں, کسی بھی طرح انہوں نے اپنی فائل سبمٹ کی ہو, یا ان کی ویزاز کا کوئی پرابلم ہو, یا ان کے مارکس کا کوئی ایشو ہو, تو ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے اور دونوں چوکٹ اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے, دونوں چوکٹ اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے فرمایا, اے آل ابو طالب, اور پھر فرمایا اے آل عبد المطلب, میں تمہیں کوئی ایسی دعا نہ بتاؤں جس کا تم وظیفہ کرو تمہارے سارے غم ختم ہو جائیں؟ یا رسول اللہ ضرور بتائیں. تو آپ نے ہاتھ چوکٹ پہ رکھتے ہوئے دونوں یوں آپ نے فرمایا یہ کہا کرو, اللہ اللہ ربنا لا نشرک بہ شیئا, اللہ اللہ ربنا لا نشرک بہ شیئا. اور مسنون عمل ہے کہ اپنے ہاتھوں کو چوکٹ کے ساتھ رکھتے ہوئے پھر یہ پڑھیں, اس کا ورد کریں. یہ مسنون, اور یہ وہ دعائیں ہیں جو اللہ کے ہاں قبول ہو چکی ہوتی ہیں, آپ نے ریفرنس دینا ہوتا ہے اور اس میں قبولیت کی اور بات. آپ ریفرنس بھی کس کا دے رہے ہیں؟ اللہ کے حبیب کا ریفرنس. جتنی دفعہ پڑھ سکے, اچھا کوئی تعداد نہیں ہے؟ تعداد نہیں. آپ نے چونکہ ایک دفعہ فرمایا تو اب آپ کے لیے کہ ہم جتنی دفعہ لیکن کیا پیاری بات ہے کہ دعائیں قبول ہو چکی ہیں, آپ نے ریفرنس دینا, اور آپ ریفرنس دے رہے ہیں اللہ کے حبیب کا. اچھا آپ حیت بھی بنا رہے ہیں. جب گھر میں آپ انٹر ہوں گے اس طرح آپ نے دونوں چوکٹ پہ ہاتھ رکھا اور آپ نے فرمایا اللہ اللہ ربنا لا نشرک بہ شیئا. تو اتنی آسان سی دعا ہے, میں نے اپنے آنکھوں سے ہوتے ہوئے عمل دیکھے, بگڑے ہوئے کو بنتا ہوا دیکھا ہے. واہ. اور یہ کسی کی نوکری کا مسئلہ ہو, کسی کے کیسز پھنسے ہوئے ہوں, کسی کے بزنس کا لاس ہو رہا ہو, کسی کے ویزاز کا کوئی مسئلہ ہے, یہ بس آپ پڑھیں اور معاملہ حل. کیا حل نہیں ہوا میں آپ کا مجرم. کیا بات ہے. اچھا آج کے موضوع کے اوپر, اور آپ حکمرانوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر چیز ہم بلیم حکمرانوں کے اوپر ڈال دیں. اگر گلی میں روزانہ آپ کی گلی گندی ہوتی ہے, گٹر بھرے ہوئے ہیں, گندگی پھیلی ہوئی ہے, وہ حکمران ایک دفعہ صاف کرواتے ہیں, آپ پھر وہی حال کر دیتے ہیں. جو بھی جتنی بھی صورتحال ہم سڑکوں پر دیکھتے ہیں, ٹریفک کی قوانین کی خلاف ورزی ہوتی ہے, وہ حکمرانوں نے رولز بنا دیے, ہم فالو نہیں کرتے, پھر ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں اور ہم انہیں کو قصوروار ٹھہراتے ہیں. تو یہ ہماری غلطی ہے. لیکن کوئی ایسی دعا کہ جس سے ہم اپنے آپ کی بہتری اور جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں مولانا صاحب, اس کی بھی بہتری کے لیے کوئی دعا کریں. موجودہ حالات میں حکمرانوں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھنا بھی ضروری ہے. بہت ضروری ہے. رابعہ جی مجھے بتائیں, کسی نے حکمران کے لیے دعا کی ہے؟ سب بد دعائیں کر رہے ہوتے ہیں, صرف کوستے ہیں, ہم کھوستے ہیں. بشمول اچھا وہ بھی انسان ہیں, وہ ایک دم جادو کی چھڑی الادین کا چراغ, وہ ہے نا الادین کا چراغ, یوں کر کے چراغ میں سے جن آتا تھا, جی میرے آقا مجھے بتاؤ میں کیا کروں, میں کس کو کھاؤں, میں کیا بناؤں, میں کیا کروں. تو سامنے والے نے کہا مجھے ایک محل بنا کے لے آؤ. اور نے کہا میں محل بنا سکتا تھا, اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اس چھوٹے سے چراغ میں رہتا. اب ہم الادین کا چراغ ان سے مانگ رہے ہیں, یہ تو خود بے بس ہیں بیچارے. ہم کہتے ہیں ہماری حفاظت کرو, 20 گاڑیاں ان کے پروٹوکول میں آگے چلتی ہیں, 20 گاڑیاں پیچھے چلتی ہیں, ہم کہتے ہیں آپ ہماری حفاظت کریں, وہ تو کہتے ہیں ہم خود بے بس ہیں. ہم مثالیں پھر دیتے ہیں یورپ کی, وہ لائن میں کھڑے ہوتے ہیں, ہم تو خود لائن توڑواتے ہیں. یار کوئی سیٹنگ ہے تو میرا کام کرا دو, پروٹوکول دلوا دو. ہم اپنے آپ کو پروٹوکول دیتے ہیں, اس کا معنی رولز ختم ہو گئے. ہماری لا ان کے لیے جو بے بس ہیں, جو طاقتور اس کی لاٹھی پھر آگے کا لفظ پر آپ مکمل کر دیں. تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں رولز نہیں ہیں. رولز تو لا کے ہوتے ہیں, آئین کے, بس آئین بنا ہوا ہے. وہ ایک آدمی عرب سے آیا تھا تو یہاں آ کے کہنے لگے یہاں مربع ہے, وہ آئین کو ذرا کلوز کر کے. انہوں نے کہا ہے پر اتنا گھاڑا نہیں ہے. مربع نہیں ہے. نصرت بی بی ہے ہمارے ساتھ, کہاں سے جی؟ راولپنڈی سے. نصرت بی بی السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا ہے جی بالکل ٹھیک ہوں, جزاک اللہ. آپ بتائیے کیا پوچھنا چاہیں گی, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی مجھے مولانا صاحب سے ایک گزارش ہے کہ وہ مجھے کوئی وظیفہ بتائے. میرا گھر نہیں ہے, میں بیوہ ہوں, اور محلہ بھی اس طرح ہے کہ بس کچھ نہیں کہہ سکتی, تو میرا گھر بھی نہیں ہے, اور میرا بچہ ہے, اس کا زبان کا تھوڑا مسئلہ ہے. تو مجھے مہربانی کر کے کوئی وظیفہ بتا دے تاکہ میں اپنے گھر کی ہو جاؤں. اچھا بچے کو کیا مسئلہ ہے؟ اس کا زبان کا جیسے وہ ہوتا ہے نا, اس کو کیا کہتے, تودلا پن, لکنت ہے. جی جی ٹھیک ہے. اور وہ کتنے سال کا ہے بچہ, کیا نام ہے؟
मोहम्मद दानियल नाम है और वो है 10 साल का। 10 साल का है मोहम्मद दानियाल, उसे लुकनत का मसला है, ये बेवा है, घर भी नहीं है इनका, तो इस सारे मसाइल का अगर आप कुछ बता अच्छा अच्छा, इनके बेटे के लिए तो ये है कि कुरान की आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इसका विर्द करें, दुरूद शरीफ अव्वल व आखिर 7 दफ़ा इंशाअल्लाह। मुमकिन ऐन मुमकिन है कि उनके गुमान से पहले ही अल्लाह पाक इनकी ज़बान को रवानी लुकनत को सही कर देगा। और ये वजीफ़ा बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं और बहुत कामयाब ये वजीफ़ा बहुत है, कामयाब वजीफ़ा है, बहुत बिल्कुल। कामयाब वजीफ़ा। मैंने अपनी एक एक्सटेंडेड फैमिली में ये वजीफ़ा किया है वालिदा ने, और बहुत जल्दी लुकनत खत्म हो गई। अच्छा, आपको पता है यकीन होगा तो काम होगा। हाँ, अच्छा, हमारा हमने यकीन, उस दिन कहा था कि नियत का अच्छा, कितना हमारा यकीन जो है वो बड़ा कमज़ोर है, बड़ा कमज़ोर है। हम अल्लाह से सामने तो सबके सामने तो बहुत कुछ मांग लेते हैं। क्या जो चीज़ आप बंद कमरे में मांग सकते हैं या जो बंद कमरे वाला ईमान है वो सबके सामने हो सकता है? तो इसलिए कि या अल्लाह मेरी खलवत और जलवत को सेम कर दे। दुआओं का लाइबा कितना ज़रूरी अहम रोल है ना, कि आप कुछ भी अल्लाह से मांगे तो आपकी नीयत होनी चाहिए और अल्लाह फिर पे मिलता है यकीन आपको। रख के मांगेंगे तो डेफिनेटली मिलेगा ना। आपको अच्छा, ये पता होना चाहिए। अच्छा, बस औक़ात अल्फाज के हेर फेर इसकी ज़रूरत नहीं होती। ऐसा ही है, दिल में अल्फाजों सोच के लेना माने, चाहिए। लंबे चौड़ी चीज़ें। हमारे यहाँ तो रोड्स पर लिखा हुआ होता है कि फलां बाबा से रब्ता करें, फलां बाबा जी ये कर देंगे, फलां बाबा जी वो कर महबूब देंगे। आपके कदमों में। बाबा जो है ना वो मसला हल तो नहीं करता, हाँ अपनी खेत में हल ज़रूर चलवा देगा। उसकी खेती तो बन जाएगी, उसका काम चलेगा। लेकिन हमारे देखें, क्या नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, जो रब आपके शहरक से ज़्यादा करीब हो, उसको छोड़ के हम लोगों से कहें तो अल्लाह क्या ताला क्या फरमाते हैं कि इन्हीं के हवाले हो जाओ, तो ऐसे इन्हीं अब के इन्हीं से मुस्तहिक। मांगो। अच्छा, जो होता है ना कि उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो, इय्याका नअबुद व इय्याका नस्तईन। लेकिन यहाँ होता क्या है कि हम कर कुछ रहे होते हैं। मुझसे एक दफ़ा किसी ने पूछा कि आप वजीफ़ा बताएं, मेरे बाल लंबे नहीं हो रहे और टूट रहे हैं और ये हो रहा है वो हो रहा है। मैंने करते करते तो हदीस याद आई कि जो शख्स सूरत फातिहा की तिलावत करता है 1000 अमराज की शिफा इसमें मौजूद है। तो उन्होंने कहा इसमें से भी आयत बताएं। तो मैंने कहा छोटी सी आयत बताऊंगा, वो इसी में से ही है, आप पढ़ें, इंशाल्लाह आपका ये मसला हल हो जाएगा। उन्होंने क्या, मैंने कहा सिरातुल मुस्तकीम पढ़ें, इंशाल्लाह आप मसला हल देखिए हो आपका जाएगा। मसला हल होगा। तकरीबन 4 महीने के बाद खातून का फ़ोन आया कि मौलाना साहब आपका वजीफ़ा तो इतना काम कर रहा है कि अब तो मैं सबको यही वजीफ़ा बता रही बेचना हूँ शुरू हो गए। कि आप ये विर्द करें। तो मैंने कहा अल्लाह पाक ने, हम समझते हैं हर चीज़ के लिए ख़ास ख़ास कोई वजीफ़े होते हैं। बिल्कुल, और इसकी नियत आपको करनी है ना, नियत हम आपको सिर्फ करनी। आपको आप जैसे आप जमजम है, जी। अभी आप लोग बातें उधर कर रही थी, मेरा दिल इधर झूम रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आब जमजम प्यास की शिद्दत में पिए प्यास बुझेगी, भूख की शिद्दत में पिएगा भूख खत्म होगी, भूख खत्म बीमारी हो की सूरत में पिएगा बीमारी शिफा खत्म होगी। मिलेगी। मक्के में अल्लाह ने जलाल रखा है, मदीने में जमाल रखा है। आहा, मक्के में अल्लाह ताला ने जलाल रखा है, मदीने में वहाँ जमाल रखा है। मोहम्मद बशारत भाई हमारे साथ मौजूद है गुजरांवाला से। जी बशारत भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरे भाई, क्या पूछेंगे? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे गुर्दे वाश हो रहे हैं, तो कोई ऐसा कुछ बताएं हमें को जो डायलिसिस हो रहा है आप उसका आपका? अमल करें। जी डायलिसिस हो रहे हैं। ठीक है, बता लेते हैं। और इसके लिए मैं डॉक्टर बिल्कीस से भी पूछती हूँ आपके लिए कुछ वजीफा। 4 कुल जो हैं और उनके साथ व इज़ा मरिस्तु फहुव यशफ़ीहीन 7 दफ़ा अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ मिला के बारिश के पानी पे दम करके आप 40 दिन पिएं, इंशाअल्लाह आपके डायलिसिस का मसला ख़त्म हो जाएगा। अच्छा मौलाना साहब, इस पे मैं पूछूंगी, मैंने फर्स्ट टाइम अपनी जो मेरी मदर इन लॉ है उनको देखा था, वो बारिश का पानी एक बोतल में जमा कर लेती थी। इसके फवाइद होते हैं? इसके बहुत ज़्यादा अच्छा। आपने फरमाया ये पाक पानी है अच्छा। और ये पाक होके आता है। क्या बात है। और ये वो पाक पानी होता है जो पाक होके उसका ज़मीन से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, फ्रेश होता है, आप उसको ले सही है। लेते हैं। सुभान अल्लाह। उसका ज़मीन के किसी हिस्से पे नहीं पड़ा, ना किसी दरख्त क्या पे, ना माशा- किसी क्या पहाड़ पे, माशाल्लाह बात। डायरेक्टली आपके हाथ में वहाँ से अनज़ल मिनल मुअस्सिराति माअन सज्जाजा। तो उसके अंदर वो क्वालिटीज़ होती है जो किसी और चीज़ में नहीं हो सुभान सकती। अल्लाह, तो सुभान 40 दिन 4 कुल आप इनको थोड़ा थोड़ा मिकदार में पानी पिए जितनी ठीक है। उनकी नीड है। अल्लाह और पाक ये शिफा तमाम याब। डायलिसिस वाले पेशेंट्स के लिए